بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اپنی جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات کو اردو ادب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی گزشتہ ہونے والی اردو کی کلاس میں نظم ترانہ کی بلند خوانی کر کے اس نظم میں موجود نئے الفاظ کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا سیکھ چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نظم کا تعارف، حاصل مقصد اور شاعر کے نام سے بھی واقفیت حاصل کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان اشعار کی تفصیل کے ساتھ مکمل وضاحت پیش کروں گی کہ شاعر ان اشعار میں آپ کو کیا بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کتاب ہماری اردو کے صفحہ نمبر 36 پر۔ ہماری اردو کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر نظم ترانہ تحریر ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں اس کا شروعاتی حصہ پڑھتی ہوں اور پھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دائم آباد تیری حسیں انجمن، اے وطن اے وطن، تیرے کھیتوں کا سونا سلامت رہے، تیرے شہروں کا سکھ تا قیامت رہے، تا قیامت رہے یہ بہار چمن، اے وطن اے وطن۔ پیارے بچوں، اس پہلے بند میں شاعر اپنے وطن کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے، تیری محفلیں اور رونقیں بحال رہیں۔ شاعر اپنے وطن کے لیے مزید دعا مانگتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے وطن، تیرے کھیتوں میں سے حاصل ہونے والی گراں قدر قیمتی فصلیں ہمیشہ لہلہاتی رہیں، میرے وطن کے ہر شہر میں امن و سکون قائم رہے۔ اے خدا، اس دھرتی، اس خطۂ زمین پر تا قیامت بہاروں اور خوشیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں کا راج ہو۔ میرے وطن کے چمن باغ و باغات میں آنے والی بہار کا موسم ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اب ہم اس سے اگلے بند پر آتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اگلے بند میں شاعر نے اشعار کو کس طرح سے لکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے اشعار پڑھ رہی ہوں۔ اے وطن، تیری آباد گلیاں مہکتی رہیں، تیری راہیں فضائیں چمکتی رہیں، مسکراتے رہیں تیرے کوہ و دمن، اے وطن اے وطن۔ پیارے بچوں، ان اشعار میں بھی شاعر اپنے وطن عزیز کے لیے ہمیں دعا گو نظر آتے ہیں۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، تیرے شہروں میں آباد رہنے والے تمام لوگ، ہر گلی محلے میں بسنے والے میرے ہم وطن خوش و خرم رہیں۔ شاعر مزید فرما رہے ہیں کہ میرے وطن کے پرعزم اور محنتی لوگوں کے لیے کامیابیوں کی طرف جانے والا ہر راستہ آسان ہو جائے اور اس وطن کی فضائیں ان سب کی کامیابیوں کی خوشی میں جھوم اٹھیں اور یہاں کے بلند و بالا پہاڑوں کے سلسلے اے میرے وطن ثابت قدم رہتے ہوئے فخریہ انداز میں مسکراتے رہیں۔
پیارے بچوں، اب ہم اس نظم کے آخری حصے کو پڑھ رہے ہیں کہ شاعر نے آخری بند میں کس طرح کے اشعار تحریر کیے ہیں۔ تیرے بیٹے تیری آبرو کے لیے یوں جلائیں گے اپنے لہو کے دیے، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن، اے وطن دائم آباد تیری حسیں انجمن۔ ان اشعار میں شاعر اپنے وطن کو ہمت و حوصلہ اور ڈھارس دینے والے انداز میں فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، یہ جو جوان بچے اور بوڑھے ہیں، جو فوجی ہیں، سپاہی ہیں، سب تیرے بیٹے ہیں، کیونکہ دھرتی اور وطن ماں کی طرح قابل احترام ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر تیری عزت پر کبھی کوئی آنچ آئی تو یہاں رہنے والے تمام لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خون سے ایسے دیے روشن کریں گے کہ ان اندھیروں میں سے روشنی اور سورج کی طرح چمکتی ہوئی کرنیں دشمنوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیں گی۔ اے میرے وطن، تیرے بیٹے تیری قوم کے بہادر اس حسین سرزمین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیں گے، اس کی محفلوں کی رونقیں ہمیشہ آباد رہیں گی۔ پیارے بچوں، ہم نے ابھی تمام اشعار جو بند کی صورت میں اس نظم میں لکھے ہوئے ہیں ان کی وضاحت کو سمجھا اور اس چیز کو پڑھا کہ شاعر نے کس طرح سے ہم سب سے مخاطب ہو کر اپنے اشعار میں کس چیز کا پیغام دیا ہے اور شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ابھی آپ نے بہت آسان اور سہل زبان میں اس کو سمجھا۔ اس وقت آپ کے سامنے سوالات کی ایک مشق نظر آ رہی ہے جو اس نظم ترانہ سے متعلق ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اس میں 4 سوال دیے گئے ہیں مشق نمبر 2 میں۔ سب سے پہلا، شاعر نے کھیتوں کا سونا کسے کہا ہے؟ ابھی جب ہم نظم کو پڑھ رہے تھے تو مصرعوں میں ہم نے ان الفاظ کو پڑھا اور دیکھا، اور الفاظ کے معنی کی فہرست میں جب ہم نے پڑھا تو ضرور ہم نے ان نئے الفاظ کو سیکھا ہوگا۔ تو اب آپ اپنی گزشتہ جو آپ کی معلومات ہے اس کو ذہن میں لاتے ہوئے اس سوال کا جواب اپنی اردو ادب کی کاپی میں تحریر کریں گے کہ شاعر نے کھیتوں کا سونا کسے کہا ہے۔ ابھی جب میں نے آپ کے سامنے اشعار کی تشریح بیان کی تو اس میں بھی میں نے اس بات کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سوال کے جواب کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ شاعر نے کھیتوں کا سونا کسے کہا ہے۔ سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں، پھوٹ نکلے گی تاریکیوں سے کرن، اس شعر سے آپ کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آپ بتائیں اور سوچیں کہ اس شعر سے آپ کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں۔ جو یہ شعر شاعر نے لکھا ہے، اس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ اس کے مفہوم کو کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اس کے جواب میں وہ چیز تحریر کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 پہ آئیے، شاعر نے شہر کی زندگی کے لیے کیا سوچ پیش کی ہے؟ ہم نظم میں بخوبی اس بات کو بھی پڑھ چکے ہیں کہ شاعر نے کس طرح سے اپنے اشعار میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اب ہم اس سوال کے ذریعے
آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ شاعر نے شہر کی زندگی کے لیے کیا سوچ پیش کی ہے۔ اگلا سوال، دوسرے بند میں شاعر نے وطن کے لیے کیا دعائیں مانگی ہیں؟ آپ اس وقت اپنے صفحے نمبر 36 پر تحریر نظم کا دوسرا بند بغور پڑھیے اور پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شاعر نے اپنے وطن کے لیے کس طرح کی دعائیں مانگی ہیں۔ جب آپ کے ذہن میں پورا جواب آ جائے تو آپ تفصیل کے ساتھ اس جواب کو اپنی کاپی پر تحریر کیجیے۔ اچھا، مشق نمبر 4 کی طرف آتے ہیں، جس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ساتھی کے ساتھ کام کریں اور بتائیں کہ وطن کی محبت کا اظہار آپ کس طرح کریں گے۔ اب چونکہ اس وقت آپ کلاس میں موجود نہیں ہیں، آپ کے ہم جماعت طلباء و طالبات، آپ کے دوست آپ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو اس وقت آپ اس صورتحال میں اس سوال کو خود سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کو اس سوال میں کیا چیز تحریر کرنی ہے کہ بتائیے وطن کی محبت کا اظہار آپ کس طرح کریں گے، یعنی یہ سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ بتائیے آپ کے دل میں آپ کے وطن کی محبت کس حد تک موجود ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کڑا یا مشکل وقت پیش آئے، صورتحال اچھی نہ ہو، اس صورت میں آپ اپنے وطن کے لیے، آپ اپنی دھرتی کے لیے، آپ اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے محبت کا اظہار کس طرح سے کریں گے، آپ کس طرح سے جو ہے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ تفصیل کے ساتھ اس سوال کے جواب میں تحریر کریں گے۔ پیارے بچوں، اس وقت آپ کے سامنے مشق جو آپ کو تحریری کام دیا جا رہا ہے وہ لکھی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ جماعت ہفتم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام۔ جماعت ہفتم کے تمام طلباء و طالبات جو اس کلاس میں موجود ہیں، ان سب کے لیے اس کام کو مکمل کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ترانہ نظم جو آپ نے پڑھی، ترانہ نظم کے اشعار جو بند کی صورت میں تحریر ہیں، آپ کو ان اشعار کی تحریر کرنی ہے۔ اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ آپ نے اس نظم کی ابتدا میں پڑھا کہ اس نظم کا حاصل مقصد کیا ہے، اس نظم کا تعارف کیا ہے۔ میں نے تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کر دی، اس لیے نظم کا مرکزی خیال لکھتے ہوئے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو آپ بہت عمدگی کے ساتھ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 37 پر موجود مشق نمبر 3 اور 4 کے جواب تحریر کریں۔ ہم اس سے پہلے والی جو مشق آپ کے سامنے بیان کر چکے، اس میں مشق نمبر 3 اور 4 ہی تھی جن کے سوالات کو میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح یہ مختصر سی ایک مشق ہے جسے آپ اپنی اردو ادب کی کاپی میں مکمل کیجیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ان تمام مشقوں میں دیا جانے والا جو تحریری کام ہے آپ اسے احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔